آپ لوگوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارک۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آنے والے سال میں ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے، لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ سفارش کریں گے، وہ سفارش کریں گے، لیکن سفارش بھی مومن لوگوں کے کام آئے گی اس دن۔ یہ قرآن الحمدللہ ہمارے لیے سفارش کرے گا، ہمارے حق میں بھی کرے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ ان قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے دوست بھی ہماری سفارش کریں گے۔ جو ہمارے اچھے دوست ہیں جو جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرا وہ دوست نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہمارے درجے ڈیفرنٹ ہوں گے، ایک دوست اوپر والے درجے میں، ایک دوست نیچے والے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں جنت والوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خاطر اس کے دوست کو اوپر والے درجے میں لے جائیں گے، ان کی سفارشیں کام آئیں گی۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن کے کام نہیں آئیں گی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اتنی سخت آیات ہیں یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاتے ہی ان کا جو میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ولی بھی نہیں تمہارا ہوگا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نا، کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر تم نے ان کی ملت کی پیروی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کبھی کرنے والے نہیں تھے۔ ایکچولی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہوں تو تم لوگوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ اب آج ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اسی طرح سے انشاءاللہ جہاں جہاں جس نبی کے بارے میں آئے گا ان کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل بتاتے رہیں گے، اور جہاں جہاں کوشش کروں گی کہ جب تک آپ کا قرآن ختم ہوگا ہم انشاءاللہ سیرہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے، ہم تمام نبیوں کے حالات زندگی کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے سودے کیے تھے کہ وہ ولی اللہ بن گئے تھے الحمدللہ، اور ہم بھی اسی لائن پہ چلنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم کی عمر جو تھی وہ 185 ایئرس، جو ہمیں روایات سے ملتا ہے۔
یہ 85 سال کے تھے اور انہوں نے 175 سال کے تھے اور ان کے بھتیجے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام تھے اور ان کی زندگی میں جو پوری ان کی زندگی تھی اس میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ لوط علیہ السلام تھے. دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم لوگ اور ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں گے اپنی امت کو دیکھ کے کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال عمر پائی تھی اور دیکھیں ان کی زندگی کی کہانی جب ہم بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کو, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے, آپ کو یاد ہے کہ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے, وہاں پہ غار حرا میں ان کو جب جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ وحی لے کے آئے تھے اور پھر وہ بھاگے ہوئے گھر آئے تھے بی بی فاطمہ کے پاس, اور پھر وہ آیات تھی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, لیکن تو اس وقت نبوت ملی تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی, انہوں نے دوڑ لگائی کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے, جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سانپ بن جاتی تھی چھڑی کو. تو اسی طرح سے ہر نبی کو نبوت جیسے ملی تو اس کے واقعہ ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اتنا خوبصورت ہے. آپ دیکھیں یہ 16 سال کے ایک جوان بچے تھے. آپ اپنے بچوں کو ذرا مائنڈ میں لائیے کہ ہمارے جو 16 سال کے بچے ہیں, دیکھیے ان کو کوئی ابھی کسی نبی کی پیروی نہیں کر رہے. یہ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے, وہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. ان کے ارد گرد کوئی توحید والا بندہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے ان کو لگتا کہ او میں اس کو فالو کرتا ہوں. انہوں نے نیچر کے ساتھ, فطرت کے ساتھ اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اعلان کی تھی. اتنی بڑی بات ہے, فطرت کے ساتھ. اور ان کو جب احساس ہوا, انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, تو انہوں نے ان کی حکمت دعوے یہ چل رہے ہیں نا, آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ وہ نوٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی. کہ انہوں نے کہا, ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ لوگوں کا اس وقت وہاں کے لوگوں کا رواج تھا کہ عید جیسے ہوتی تھی نا, وہ بتوں کا ایک دن مناتے تھے, اس میں وہ کھانا پکاتے تھے, صبح بتوں کے آگے رکھ جاتے تھے اور پھر وہ ایک بڑے سے میدان میں جاتے تھے اور پورا دن وہ گیم کھیلتے تھے یا جس طرح بھی فن کرتے تھے, اور رات کو واپس آتے تھے اور وہ کھانا اٹھاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کھانا مبارک ہو گیا کیونکہ بتوں کے پاس رکھ کے گئے ہوئے ہیں, اور پھر وہ سارے مل کے کھا لیتے تھے. انہوں نے جب جانا تھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. جیسے آپ سوچیں کہ ایک 16 سال کا بچہ ہے تو اس کے جو دوست ہوں گے, انہوں نے کہا چلو چلو سارے مل کے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, انہوں نے اس وقت ایک حکمت سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج میں نہیں جا سکتا ہوں, تو وہ پیچھے رہ گئے. اب سب لوگ چلے جاتے ہیں. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ کلہاڑی لیتے ہیں, تو جتنے بت ہوتے ہیں وہ ساروں کو مطلب سب کو وہ ختم کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے نا اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑی رکھ دیتے ہیں اور خود آ کے گھر لیٹ جاتے ہیں. اب رات کو جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. آپ سوچے ذرا امیجن کریں کہ کیا حال ہوا ہوگا وہاں پہ لوگوں کا کہ سارے بت کسی نے توڑ دیے ہیں. اور وہ آپس میں ان میں باتیں ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی کچھ باتیں کرتا ہے, تو وہ پیچھے بھی رہ گیا تھا, آئی تھنک ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے. جب ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں ان سے, تو وہ آگے سے انہوں نے اتنی عقل مندی کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ تم کیا مجھ سے بات کر رہے ہو. یہ جو بڑا بت ہے جس کے کلہاڑی تو اس کے کندھے پہ پڑی ہوئی, آپ اس سے پوچھو, تم اس سے ساری دعائیں قبول کراتے ہو, تم اس کی عبادت کرتے ہو, تو یہ تمہیں بتائے, پوچھو اس سے کہ کس نے مارا ہے. وہ دیکھ کے وہ سارے حیران ہو گئے. آج میرا گلا تھوڑا خراب ہے, میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی ٹون تھوڑی سی لوور رکھوں تاکہ میں آرام سے آج کا پروگرام انشاءاللہ کر سکوں. تو خیر اینی وے وہ بڑے حیران ہوئے, لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنی بات بدل دی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم بات کرتے ہو, بت تو آپس یہ تو بات نہیں کرتے ہیں, تو ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا. نمرود کو جب پتا چلا یہ بات ڈیفینیٹلی بہت بڑی بات تھی کہ بتوں کو توڑ دیا کسی نے, تو نمرود کو پتا چلی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو, تم کس کو مان رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں 16-17 سال کا بچہ ہے, وہ نمرود ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں جس کے بارے میں بات کروں وہ مجھے بچائے گا بھی کہ نہیں بچائے گا, میں کیا کر رہا ہوں. لیکن ان کو توحید اتنی, ان کے ایمان اتنا پکا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مردہ, جو مارتا ہے اور جو زندہ کرتا ہے.
नमरूद ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। उसने जेल से 2 बंदों को बुलाया जिनको कत्ल की सजा हो गई हुई थी, कि उनको फांसी की सजा हो गई थी। एक को उसने छोड़ दिया, उसने कहा देखा इसको तो मरने की सजा थी, इसको तो मैंने छोड़ दिया, जिंदा हो गया। और एक को उसने कत्ल कर दिया, उसने कहा देखो मैं किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, ये क्या बड़ी बात तुमने कही है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये पता था कि ये बात जो है ये मानेगा नहीं। उनकी हिकमत देखें कि उन्होंने फौरन बात बदली। अब हम जैसा बंदा होता है उसी को लेके कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं समझ आ रही है, अल्लाह है और ये है, ऐसे हम बात करते हैं ना। उन्होंने कहा कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल के दिखा दो। और वो कुरान में ये लफ्ज आता है कि वो हैरान परेशान रह गया इस बात से, लेकिन क्योंकि इतनी उनके अंदर वो सारी शिर्क भरा हुआ था कि फौरन उसने उस बात को बदला और उसने कहा कि नहीं ये तो गलत कह रहा है, ये तो इसको आग में फेंको, इसकी सजा ये है। अब सारे शहर में अनाउंस हो गया। अब आप देखिए जो शहर के लोग हैं ना, वो कहते छोटे छोटे इवन बच्चे भी वो यूं समझ रहे थे कि हमारे बुतों की इसने तौहीन किया, तो हर कोई भाग रहा है और लकड़ियां लेके आ रहा है। अब वो एक मैदान में एक अंबार लग गया लकड़ियों का। अब इतनी बड़ी आग सुलगाई गई। अब देखें कि एक 17-18 साल का बच्चा, अब सामने 16-17 साल का बच्चा खड़ा हुआ है, उसको पता है कि इस आग में मुझे फेंकना है। और कहते हैं वो जैसे गुलेल नहीं होती, वो कहते हैं कि मारते हैं और वो सीधा पत्थर जाके लगता है। इस तरह से उन्होंने एक बड़ी सी चीज बनाई, क्योंकि अब उसके पास जाके फेंकना भी तो मुश्किल था, क्योंकि आग ऊपर आती है। वो बनाई और दूर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग को क्या हुक्म दिया था, कूनू बर्दन व सलामा, कि ठंडी हो जा। कहते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ ठंडी कह देते तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि शायद वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ देती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके साथ सलामा के लफ्ज इस्तेमाल किया कि सलामती वाली हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे कि इतना मुझे मजा आज तक किसी जगह पे नहीं आया। वो जो लज्जत उस जगह पे आग के अंदर रहने की थी उस लम्हे में, मैंने वो कभी आज तक महसूस नहीं की है। उन लोगों के सामने ये इतना बड़ा मौजज़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकल आए सही सलामत, आग ने उनको छुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लेके आया। अब यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ अब लड़ रहा है। बाप को कह रहा है कि तुम मुसलमान, मतलब तुम तौहीद पे आ जाओ, तुम अल्लाह को पहचानो, शिर्क नहीं करो, इन बुतों को नहीं पूजो। अब बाप उनको क्या आगे से कह रहा है कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, तुम निकल जाओ यहाँ से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल जाते हैं, वो हिजरत कर जाते हैं। देखिए ये हिजरत अल्लाह कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। और वो हिजरत किधर करते हैं, वो बाबिल शहर से शाम की तरफ हिजरत कर जाते हैं। शाम में उनके चचा रहते थे। अब वहां पे जाके थोड़ी देर रहते हैं, वहां पे उनकी कजन जो थी, चचा की बेटी जो थी सारा अलैहिस्सलाम थी। वहां पे सारा अलैहिस्सलाम से उनकी शादी हो जाती है। वहां से जब शादी होती है तो शाम से मिस्र की तरफ, शाम में जो लोग थे ना वो सूरज और चांद की पूजा करते थे। मैं इसलिए आपको ये कहानी भी बता रही हूँ कि जब आगे हम पूरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों कह रहे हैं, क्यों सारे लोग जैसे अहले किताब जितने भी हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्यों रिलेट करते हैं कि इब्राहिम की कुर्बानियां, तो आप जरा देखिए कि वहां पे लोग चांद और सूरज की पूजा करते हैं। किस तरह से वो आएगा इंशाल्लाह वाकया मैं वहां पे बताऊंगी, जहां पे वो कहते हैं पहले तो उन्हीं की तरह की बात करते हैं कि ये चांद जो है ये खुदा है, इसकी ये मेरा ख्याल है कि यही हमारा माबूद है। लेकिन जब वो गुरूब हो जाता है तो कहते हैं कि नहीं, हमारा खुदा कैसे गुरूब हो सकता है, ये तो चला गया। और लोगों को वो जैसे होता है ना कि थॉट प्रोसेस उनका किस तरह से उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है, ये तो गुरूब हो गया। हमारा खुदा तो ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। आज के प्रोग्राम में मुझे लगता है मैंने इब्राहिम की पूरी स्टोरी आपको सुना के जाना है और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डिटेल उसकी तफसीर करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा छोटा करने की कि अब क्या होता है कि वहां पे वो लोगों को बताते हैं चांद सूरज की पूजा नहीं करो, वो तुम्हारा माबूद नहीं है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। अब वहां से ये शाम से मिस्र की तरफ जा रहे हैं और उनकी बीवी उनके साथ है। कहते हैं कि सारा अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत थी जिसकी खाद नहीं। अब मिस्र के बादशाह को पता चलता है कि एक कोई कपल इधर जैसे आया है और उनके वो जो एक आदमी है उसके साथ औरत बहुत खूबसूरत है। अब वो बादशाह जो है वो अपने वजीरों को हुक्म देता है कि उस औरत को तुम लेके आओ मेरे पास, और अगर वो आदमी जो उसके साथ है अगर वो उसका खावंद होगा ना तो उसको कत्ल कर देना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब पता चलता है तो वो सारा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये पूछेंगे कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तो तुम कहना कि ये मेरा भाई है।
اور دیکھیے اب آپ یاد رکھنا کہ یہ سیکنڈ بات، پہلی انہوں نے کہا تھا جب بتوں کے لیے جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جانا، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ پھر وہ تھا کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں توڑا۔ وہ دوسرے جو بڑا بت ہے اسے پوچھو۔ تیسری دفعہ یہ والی بات ہوئی کہ جب انہوں نے کہا میں بھائی ہوں، تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس وقت پوری جگہ پہ، جس جگہ پہ مصر میں تھے، پورے مصر میں کوئی ایک مسلمان نہیں تھا۔ تو سارہ علیہ السلام جو تھی وہ ان کی دینی بہن تو بنتی ہے نا، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ تم جا کے، وہ جھوٹ نہیں ہے کہ تم کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو اس طرح سے جب وہ ان کے پاس جاتی ہے، بادشاہ کے پاس جاتی ہے، بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے۔ جیسے وہ سارہ علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، سارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کے فتنے سے محفوظ رکھنا، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ بادشاہ کا شل ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری دفعہ پھر وہ جیسے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو سارہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کی نیت پھر خراب ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ 3 دفعہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اور ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب جب تیسری دفعہ بھی یہی ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ، سارہ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، اس کا ہاتھ پھر شل، اس کے ہاتھ مطلب وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، جیسے وہ وہیں گر جاتا ہے۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ پھر وہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میرے فتنے سے محفوظ ہو۔ سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے، وہ اپنے وزیروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا تم چیز لے کے آئے ہو میرے پاس، یہ تو مجھے لگتا ہے جنوں کی کوئی نسل ہے، جیسے اس زمانے میں تو شرک تھا اور وہ اسی طرح سے سوچتے تھے۔ اب سارہ علیہ السلام کو وہ، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ یہ کہیں مجھے نقصان نہ دے دے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے ایک لانڈی ان کے ساتھ ان کو گفٹ کرتا ہے۔ اور وہ لانڈی پتہ کون ہوتی ہے؟ بی بی ہاجرہ۔ یہاں سے وہ ان کے ساتھ وہ رہتی ہیں اور وہ ساتھ ان کے چلتی ہیں، وہ ان کو لے کے اپنے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اب شام سے مصر کا سفر ان کا، وہاں پہ تھوڑی دیر رہتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے مصر سے واپس جب وہ فلسطین آ کے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو ان کی عمر 85 ایئرس تھی۔ اب سارہ علیہ السلام جو ہے ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا، ان کو یہ پتہ لگتا، وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ جیسے اب وہ بانجھ ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اولاد کی بڑی ان کو خواہش بھی تھی۔ تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ جو میری لانڈی ہے، میں اس کو ہاجرہ جو تھی، کہ میں اس کا نکاح کر دیتی ہوں ابراہیم سے، اور ان سے جو اولاد ہوگی تو ہم اولاد کی طرح اس کو رکھیں گے۔ اب وہ اس کا نکاح کرتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے، خوشخبری جب آتی ہے اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے، اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ان میں ڈفرنس ہے دونوں میں۔ اب وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک نیچرلی جو جیلسی ہوتی ہے ان میں وہ آ جاتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتی ہے کہ اس کو لے کے تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ جو بھی قصہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے، ہاجرہ کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب مصر سے وہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑے مزے کے قصے ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ او مائی گاڈ ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ اب وہ مصر کی طرف، وہ مکہ کی طرف ان کو چھوڑ آتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ تو پھر آفٹر تھوڑی دیر کے بعد، جیسے جب ابراہیم علیہ السلام 100 ایئرس کے ہوتے ہیں، جب ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملتی ہے، تو وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو یہاں تک تو میں آپ کو تھوڑا سا ان کا قصہ بتا رہی ہوں۔ اب باقی ہم انشاءاللہ آیت کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جہاں جہاں پہ ان کے اور بھی واقعے آئیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کیا تھی حضرت ابراہیم اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان سے اتنی محبت کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی۔ اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 124۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، امتحان لیا، ابراہیم کو آزمایا کس نے؟ ربہ، اس کے رب نے۔ اب دیکھیں امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا، امتحان لیا ابراہیم کا، ربہ، اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کہتے ہیں نا کر دینا کسی چیز کا، فا پس اتما، تو پورا کر دیا، ہننا، ان کو۔ اب ہننا دیکھیں، ہننا جو ضمیر ہے نا یہ مؤنث کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ مؤنث کی ضمیر کیوں ہے؟ کیونکہ بکلمات جو ہے نا یہ مؤنث ہے۔
قولا کہا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے، للناسی لوگوں کے لیے، امامن امام۔ قولا کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریاتی اور میری اولاد کو بھی کیا؟ قولا کہا لا نہیں، ینالو پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، للظالمین ظالموں کو۔ اب ہم اس کی تھوڑی تفسیر کرتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ یہ پوری ایک داستان ہے اتنے سینٹنس میں کہ ابراہیم کو کیسے آزمایا تھا۔ دیکھیے ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ذرا ابراہیم کی آزمائش تو دیکھیے کہ پہلے کیا ہوا تھا، کہ پہلے جب وہ توحید کی بات کر رہے تھے نا، ایسی تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، ہم تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد تو بس ہمیں کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے، اب کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابتلا کس نے کیا تھا، آزمایا کس نے تھا؟ اس کے رب نے آزمایا تھا۔ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، وہ جو راستے میں مشکلیں آئیں انہوں نے جیسے سمعنا و اطعنا، کہ انہوں نے سن لیا، انہوں نے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اطاعت کے دروازے کھول دیے، الحمدللہ۔ اس کے بعد دیکھیں وہ وہاں سے اپنے باپ کو جب تبلیغ کرتے ہیں، باپ ان کو کہتا ہے میں سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ بادشاہ کے پاس پھنس جاتے ہیں جا کے۔ پھر بڑھاپے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور پھر ایک خواب میں اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو، اور کس طرح سے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ایک سائڈ پہ کرے، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، وہ باپ کی بات سنتے ہیں اور وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ تو جو بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، آپ مجھے اس پہ مضبوط پائیں گے، قائم پائیں گے۔ فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے پورا کر دیا۔ آپ دیکھیے کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب امتحان آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کی تو شان ہی بڑی ہے، جب بھی اس پہ مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جب اس پہ خوشی آتی ہے، اللہ اپنی نعمتیں نوازتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے جب آزمائشیں آتی ہیں، جتنے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ ابھی کنڈر گارڈن آپ دیکھیں، ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب وہ کنڈر گارڈن میں ہوتے ہیں پھر ان کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے تو پھر وہ اگلی کلاس میں جاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پہلی کلاس کے بچے سے 10ویں کلاس کا امتحان ہو جائے، امتحان اس انسان کے لیول کے مطابق ہوتے ہیں، جس لیول پہ بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے امتحان میں آتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین تو ہمارا ولی بن جا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمارے دنیا میں بھی ولی بن جائے، ہمارے آخرت میں بھی ولی بن جائے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، اب ولی بننا ہے اگر اللہ نے ہمارا تو اس کے لیے امتحان آئے گا، اور جب امتحان آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اتنا بڑا امتحان ہمارے سر پہ آ گیا۔ امتحان جب آتے ہیں تو ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، امتحان انسان کو ایک دوسرے لیول پہ لے کے جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم اسکول میں جاتے ہیں، امتحان دیے بغیر ہمیں اگلی کلاس میں بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے، امتحان آتے ہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا، سورۃ ملک جو ہم روز پڑھتے ہیں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا اس دنیا میں تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم کیوں آزمائش میں ہیں، تو پھر ہمیں سکون آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگلے درجے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آزمائش اور مصیبت میں فرق کیسے کریں؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، یا پھر میرے پہ مصیبت آ گئی۔ دیکھیں مصیبتیں انسان پہ کب آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اے انسان تجھ پہ جو مصیبت آتی ہے تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی میں تجھے تکلیف میں ڈالوں۔
لیکن آزمائش تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے وہ اس کی آزمائش ہے, اور جب وہ اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے تو وہ اس کی مصیبت ہے. آپ دیکھیے غم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم پہ غم آتا ہے تو ہم سجدے کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم رونا شروع ہوتے ہیں, ہم نمازیں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے. آزمائش تو دونوں ہے نا, وہ بھی آزمائش ہے یہ بھی آزمائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خوشی میں مجھے یاد رکھو, میں غم میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہم خوشیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے, ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ نعمتیں ہیں شکر ادا کرنے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ہم اون کرتے ہیں ان کو, ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس لیے ہمیں ملی ہے. اور ان خوشیوں میں جیسے ہم مال لٹاتے ہیں, جیسے یہ مال میرا ہے, میرا حق ہے, میں نے محنت سے کمایا, میں جہاں مرضی لٹاؤں میری مرضی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ مال میری عنایت ہے, اس کا کرم ہے. دیکھیں ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے, اللہ نے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا کہ کیوں پیدا کیا تم کو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. سارا وقت کچھ بھی کام کرتے ہو تمہاری زبان چپ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کے ذکر کے ساتھ رہو. تو یہاں پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں صبر کرنا ہے, کیونکہ جب صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ مع الصابرین. آپ دیکھیے کسی کو صبر کی حالت میں دیکھیں نا تو اس کو کہا کریں کہ میرے لیے دعا کرو. یہ زندہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں, کیونکہ اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں, فرشتے تو ہوتے ہی ہیں, اس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ 24 گھنٹے اللہ بیٹھ جاتے ہیں اس پورے اس عرصے میں جب تک وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, قالا کہا فرمایا, انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے, للناس لوگوں کے لیے, امامن, امام بنانے والا. امام کون ہوتا ہے؟ مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں آگے امام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, امام جیسی حرکت کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے ویسے ہی ریپیٹ کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز ویسے چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. جب امتحان آیا تھا تو سمینا و اطانا کر لیا تھا. دیکھو یہ بکالمات جو ہے نا, چند کلمات, آپ دیکھیے اگر اس کو شریعت پہ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں چند کلمات نہیں دیے ہوئے؟ آپ ذرا سوچئے, یہ جو قرآن کی کلمات ہیں یہ ساری کی ساری قرآن جو ہے یہ ایک ایک آیت جو اللہ کے کلمے ہے نا, تو ہمیں بھی تو حکم ملے ہیں اللہ کے کہ ہم سمینا و اطانا کہتے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ؟ اگر آپ دیکھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, ابراہیم کے نیچے آپ اپنا نام لکھیں. جیسے فار ایگزامپل میں کہتی ہوں وائز, اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم کے نیچے اگر میں عائشہ تو لکھ دیتی ہوں, عائشہ تھا, عائشہ کو ربو اس کے رب نے, تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں فَأَتَمَّهُنَّ؟ تو اس نے پورا کر دیا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام انسان ہی تھے نا, نبوت کے درجے پہ تو وہ بعد میں پہنچے تھے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب بیچ دیتا ہے, خریدنے والا تو دیکھیں ذرا, تو پھر بکنے کو دل کیوں نہ کرے ہمارا, کیوں ڈرتے ہیں, کیوں گھبراتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, اور ہم پڑھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور ہم ہیں آیت نمبر 124 پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہا انی بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو امام جس کی ہم پیروی کریں, جس کے ہم فٹ سٹیپ پہ چلیں. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قالا کہا ابراہیم نے, وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد میں سے بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ امام بنائیں گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو ہم انسان ویسے کرتے بھی یہی ہیں کہ ہم فوراً اپنی اولاد کا سوچتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہمارا ایک کاروبار ہے تو ہمارے بچے آگے اس کو بڑھائیں گے. اگر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ملتی ہے تو ہم بچوں کو شیئر کراتے ہیں کہ ہمارے بچے اس کے حصے دار بنتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, قالا کہا, لا ینالو, نہیں پہنچے گا, عہدی, میرا عہد, میرا وعدہ, للظالمین, ظالموں کو. اب یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں, دیکھیے ہمیں یہ کون ہے, ذریات کس کی, ابراہیم علیہ السلام کی ہیں, نبی کی اولاد کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ظالم ان میں سے ہوں گے, سب کا وعدہ نہیں ہے, جو ظالم ہے ان کو میرا یہ عہد نہیں, وہ امام نہیں بنیں گے, وہ نبی نہیں بنیں گے. ان کی ذریات میں سے نبی آئے تھے نا, وہ امام نہیں بنیں گے. امام صرف وہ ہوں گے جو متقی لوگ ہوں گے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں میری امی بڑی نیک تھی,
मेरे दादा बड़े नेक थे, मेरे नाना बड़े नेक थे, कोई काम नहीं। आगे यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं अपना अपना चलेगा, जो तुम्हारी औलाद में से जुर्रियात में से वो होगा नाफरमान होगा उसको इमामत नहीं मिलेगी। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वाइज, और जब जअलना बनाया हमने अल बैता, बैत कौन सा? अल बैत खास घर ना, बैतुल्लाह की बात हो रही है, खाना काबा की। मसाबतन, मसाबतन कहते हैं लौटने की जगह, सवाब भी इसी से है। देखिए जब सवाब भी तो ये होता है ना, जब हम अच्छा काम करते हैं तो सवाब लौट के आता है, तो इसी तरह से ये आ रहा है यहाँ पे मसाबतन लौटने की जगह, लिन्नासी लोगों के लिए, व अमनन और अमन की जगह। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला खाना काबा के लिए बात कर रहे हैं कि बेशक हमने खाना काबा को बार बार लौटने की जगह और अमन की जगह बना दिया लोगों के लिए। अब देखिए हम कहीं भी जाते हैं, एक दफा चले जाए, 2 दफा चले जाए, 3 दफा चले जाए, फिर हमारा दिल उकता जाता है कि नहीं नहीं अब हम कहीं और सैर करने जाएंगे। अब हमने देख लिया कितनी भी खूबसूरत जगह हो, लेकिन जब आप लोगों को अंदाजा होगा, जो लोग भी हज और उम्रे के लिए जाते हैं, हर दफा हर साल दिल चाहता है कि हाय अल्लाह मियां फिर से बुला ले, हाय अल्लाह, और वहां जाते हो तो दिल ही नहीं भरता। वो ऐसा होता है कि यहाँ से अब हमने नहीं जाना, हाय अल्लाह मियां इतनी खूबसूरत जगह, या तो ऐसा दिल उसमें अटक जाता है बंदे का। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं। और अमन, अमन की जगह। देखिए वहां पे कुरैश के लोग, जब अभी इस्लाम भी नहीं आया था, तो कुरैश के लोग भी जब खाना काबा में अपने दुश्मन को भी देख लेते थे ना, अपने बाप के कातिल को भी देख लेते थे, उसको भी माफ कर देते थे, उसके आगे भी हथियार नहीं उठाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वत्तखज़ू, और बना लो, मिन मुकाम इब्राहीमा, मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला, नमाज की जगह, जाए नमाज, व आहिदना, और अहद लिया हमने, इला इब्राहिमा, इब्राहिम से, व इस्माइला, और इस्माइल से, अन के तहरा, के तुम दोनों पाक रखो, बैती, मेरे घर को, लितौफीना, तौफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, और इतकाफ करने वालों के लिए, व रुक्का सुजूद, और रुकू करने वालों के लिए, और सजूद करने वालों के लिए। अब जरा गौर कीजिए, इस एक लफ्ज को जरा अंडरलाइन कीजिए, मुकाम इब्राहिम को, मुकाम इब्राहिम को। अब आप लोग जो भी हज उम्रे के लिए गए, उन्होंने देखा है कि जो खाना काबा का दरवाजा, मेन दरवाजा, उसके बिल्कुल पीछे गोल्डन सा डोम है, उसके अंदर एक पत्थर है और उसके ऊपर पांव के निशान है। वो पत्थर जो है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो खाना काबा तामीर कर रहे थे, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते कि जन्नत का पत्थर था जो लिफ्ट की तरह काम करता था। जब उन्होंने ऊपर जाना होता था वो ऊपर चला जाता था, फिर नीचे ले आते थे, तो उसके ऊपर इब्राहिम के कदमों के निशान हैं। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रास्ते में जो चलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके पांव के निशानों को भी क्या कहते हैं अल्लाह ताला, उसको मसल्ला बना लो। तो पूरी इंसानियत की पेशानी उधर झुका दी है, किसके कदमों के नीचे, किसके कदमों पे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों पे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी की कोई चीज अपने पास नहीं रखते, कोई नेकी आप करते हो ना, आपको वापस लौटा देते, और वो कितनी बड़ी करके लौटा देते हैं कि इब्राहिम के कदमों के निशान पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अपने सजदे वहां पे करो। आपका तवाफ पूरा साथ करते हो, आपका कंप्लीट नहीं है जब तक आप 2 नफल उसके पीछे नहीं पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह अपने बंदों के साथ, एक दफा वही बात है कि बिक जाओ, फिर देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी कितनी इज्जत करवाते हैं और कितनी इज्जत करते हैं। और फिर आगे कहते हैं वाहिदना, और अहद लिया हमने, इला इब्राहिम व इस्माइला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये 2 पैगंबर हैं उधर, उनसे क्या है दिया, अंतहरा बैती, कि मेरे घर को पाक साफ करो। किन के लिए? लितौफीना, तवाफ करने वालों के लिए, और इतकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। आज आप देखिए हमारे लिए अल्लाह के घर कौन से हैं? आज जुम्मा है ना, तो कितने हमारे लोग, जो आदमियों के लिए तो फर्ज है मस्जिद में, औरतें भी जो फारिग होती हैं वो भी जाती हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो मस्जिदें जो अल्लाह के घर हैं, उनको पाक और साफ रखना कितना जरूरी है। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद में थे, मस्जिद नबी में थे, तो बद्दू किसी ने थूक फेंक दिया, जैसे वहां पे निशान पड़ा हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कोई चीज उठाई होगी, अपने हाथ से खुरच दिया उसको। उन्होंने ये नहीं कहा बिलाल को बुलाओ उसको कहो कि ये साफ करे, फलां को बुलाओ उसको कोई ये साफ करे, अपने हाथ से साफ किया।
آج آپ دیکھیے جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں پہ باتھ روم کتنے کئی دفعہ ایسا حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ گند ہے، تو ہم اپنے گھروں کے کیا باتھ روم صاف نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹیشو پیپر لے کے اس کو ڈرائی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی چیز گری پڑی ہوتی ہے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 پیغمبروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر صاف کرو. کن کے لیے؟ وہ لوگ جو اعتکاف پہ آ رہے ہیں، جو لوگ طواف کرنے آ رہے ہیں، جو رکوع سجود کرنے آ رہے ہیں. الحمدللہ. اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کیونکہ نماز سے زیادہ طواف جو کرنا ہے اس کا زیادہ اجر ملتا ہے، کیونکہ نماز وہ تو خیر پڑھتے ہی ہم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اگر ہم ایک بھی نفل پڑھتے ہیں تو 1000 نفل جتنا ثواب ہے. لیکن نفل تو ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے. اس لیے جب ہم وہاں پہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. وہ تو وقت ہی ایسا ہوتا ہے، جو جاتے ہیں لوگ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا حال ہے، اور جو نہیں گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلائے. کیونکہ دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو حیثیت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکے لیکن وہ حج پہ نہیں جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نصرانی مرتا ہے. وہ اہل کتاب میں سے دونوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے یہ بڑی بات ہے کہ ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں اچھا بچوں کی شادی ہو گئی چلے جائیں گے، اچھا یہ ہو جائے چلے جائیں گے، یہ ہو جائے چلے جائیں گے، ساری دنیا کے کام کر لیتے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا فرض ہے حج کرنا، وہاں پہ ہم لوگ سوچتے ہیں کر لیں گے کوئی بات نہیں. اللہ کرے کہ ہم سب لوگ وہاں جائیں. وہاں جا کے میں جب پہلی دفعہ گئی تھی، آپ بلیو کریں، جب میں شادی کے بعد گئی تھی وہ مجھے بھول گیا تھا، بیسیکلی میرے مائنڈ میں اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن جب پھر میں کافی دیر کے بعد پوری فیملی کے ساتھ گئی تھی، میں دروازے کے سامنے بیٹھ کے میرے آنسو ہی نہیں رکتے تھے. میں کہتی تھی یا رب العالمین سارا کچھ ہی غلط کر لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو بچوں کی تربیت ہی نہیں ٹھیک کی. اللہ میاں کس طرح سے آپ ہمیں معاف کریں گے؟ میں کیا کروں؟ مجھے تو پتہ ہے وہ کھانا اتنا سا تو گھر ہے، آپ دیکھیں اتنا سا ایک 4 کہتے ہیں چوکورے سا گھر ہے، لیکن وہاں پہ اس کو دیکھ کے آنکھیں نہیں بھرتی، آنکھیں نہیں ہٹتی وہاں سے، اور آپ روتے جاتے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگتے جاتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اتنی زیادہ کشش رکھ دی ہوئی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں. پھر دل چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگوں کی آنکھوں نے اس گھر کو نہیں دیکھا یا رب العالمین ان سب کو بلا لے، جو حیثیت رکھتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے خوبصورت تحفہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی غریب کو عمرہ کرا دیں، کسی غریب کو حج کرا دیں. دیکھیں وہ اس گھر میں پہنچ جائے اور وہ اپنے لیے تو جو دعائیں کرے گا آپ کے لیے کتنی دعا کرے گا. الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم سارے وہاں پہ اس گھر کو دیکھیں اور اس گھر کا طواف کریں، وہاں پہ نفل پڑھیں، وہاں پہ رکوع سجود کریں، اور اللہ تعالی ہمارے قبول کرے. آمین. اور آگے ہم کرتے ہیں آیت نمبر 126 کو. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم ابراہیم نے ربی اے میرے پروردگار اجعل بنا دے حاذا اس بالدن شہر کو آمنن امن والا ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے. یہ دعا کب کی تھی؟ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے نا، یہ اس وقت دعا کی تھی. آپ دیکھیں کہ وہ تو بنجر زمین تھی، وہاں پہ کوئی فصل بھی نہیں اگتی تھی، اور آج دیکھیے وہاں پہ کیا حال ہے. پوری دنیا کے پھل ادھر ہیں، پوری دنیا کے میوے ادھر ہیں. آپ کو کوئی چیز کی کمی وہاں پہ لگتی ہے؟ وہاں پہ ساری دنیا ہی سمٹ کے آگے ہوئی ہے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قبول کی. من آمنا جو کوئی ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت پر. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابراہیم دعا کر رہے ہیں نا کہ اے رب اجعل ھذا بلدن اس شہر کو امن والا بنا دے، ورزق اور رزق دے اس کے رہنے والوں کے لیے پھلوں سے. من آمنا منہم باللہ والیوم الآخری اور جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کو یہ رزق دینا اور ان کو ثمرات دینا.
अब देखिए वो, अब बड़ी मजे की बात मुझे ये लगती है कि पहले जब उन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला इमाम आप मुझे बना रहे तो मेरी ज़ुरियात को भी बनाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा नहीं 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 नहीं, वो ज़ुरियात का मामला नहीं है, वो जो नेक होंगे उन्हीं को इमामत मिलेगी। अब यहाँ पे वो डर के पहले से कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मन आमना मिनहुम, जो कोई इनमें से ईमान ले आए ना उनको वल यौमिल आखिर, और आखिरत पे ईमान लेना उसके लिए रिस्क है और उसके लिए समरात दे देना। अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कह रहे हैं, क़ाला, कहा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, वमन काफरा, जिसने कुफर किया, फउम्मतउहु, तो मैं फायदा दूंगा उसको, कलीलन, थोड़ा, सुम्मा, फिर अस्तुरुहु, और मैं मजबूर कर दूंगा उसको, इला अजाब नार, अजाब आखिरत के, आग के अजाब की तरफ, बिसल मसीर, बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो दुआ जब करते हैं कि अल्लाह ताला जो ईमान वाले होंगे उनको देना, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि नहीं, जो काफिर होंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको भी दुनिया देंगे, फउम्मतउहु, तो उसको भी फायदा देंगे, कलीलन, थोड़ा सा। ये कलील वो ना सोचें कि उनको कारोबार थोड़ा मिलेगा, ये उनको, अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि उनके नजदीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास इस दुनिया की कोई वक़्त होती ना, तो वो काफिर कोई घूंट पानी ना मिलता। एक सूरत आई थिंक ज़ुहरफ में है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि अगर मुझे ये डर ना होता कि मोमिन जो है वो इम्प्रेस हो जाएंगे इनसे काफिरों से, तो मैं उनकी छतें सोने की काफिरों की बना देता और उनकी जो सीढ़ियां हैं वो मैं चांदी की बना देता। अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास कोई वक़्त नहीं है कि वो कितनी, ये जो दुनिया की अगर नेमतें हैं भी तो आप सोचिए ये कितनी देर की हैं, आखिर तो खत्म हो जानी है, आखिर तो इसका वजूद खत्म हो जाना है ना। आखिरत जो हमेशा रहने वाली, जन्नत जो हमेशा रहने वाली,